المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 19واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے الامر اور النہی کے جو مباحث ہیں وہ کمپلیٹ کیے تھے۔ اس کے بعد اب مصنف العام والخاص کے مباحث بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا۔ یہ عام اور خاص یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، مصنف نے انہیں کیوں اس میں ذکر کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مصنف نے اصول فقہ کی تعریف کے بعد 2 مقدمے بیان کیے، مقدمہ منطقیہ اور مقدمہ لغویہ، اور ہم نے کہا تھا کہ دلالت الالفاظ جو ہیں اس کی بہت اہمیت ہے اصول فقہ، بلکہ مسائل کا استنباط ان کا انحصار اسی پر ہے، دلالت الالفاظ، الفاظ سے ہم کیسے کیا حاصل کریں، کس طرح ہم استدلال کریں، چونکہ الفاظ ہی استعمال ہوتے ہیں نصوص میں، تو الفاظ کے ذریعے ہی ہم کسی مسئلے کے حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس دلالت الالفاظ میں ہم نے الامر اور نہیں پڑھا، اب مصنف العام اور خاص کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دلالت الالفاظ میں شامل ہیں، اس کا تعلق بھی دلالت الالفاظ سے ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ من عوارض الالفاظ، یعنی جو ہم الفاظ سے استنباط کرتے ہیں۔ امر اور نہیں ہم نے کہاں سے استنباط کیا؟ الفاظ سے ہی۔ اب عام اور خاص اس کا بھی استنباط ہم الفاظ سے ہی کرتے ہیں۔ جو العام لفظ ہے اس کے معنی ہیں الشامل کے، اردو میں بھی لفظ شامل استعمال ہوتا ہے، جو ایک سے زیادہ اشیاء پر مشتمل ہوں۔ الشامل اسم فاعل من العموم، یہ جو شامل ہیں یہ کیا ہیں؟ اسم فاعل من العموم، عموم مصدر ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ عم یعم، عموم مصدر ہے، اور اس کا اسم فاعل العام ہے، جیسا کہ واجب، واجب بھی کیا ہے؟ اسم فاعل، کہاں سے نکلا ہے؟ وجب یجب، وجوب ہے مصدر، وجوب اس کا مصدر ہے، واجب اسم فاعل ہے۔ اسی طرح عام بھی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ بمعنی الشمول والاحاطہ، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ الشمول والاحاطہ، یعنی جو ایک سے زیادہ اشیاء پر مشتمل ہو، یا احاطہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جو کسی چیز کا احاطہ کرے۔ مثلا وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْعِمَامَةُ لِأَنَّهَا تُحِيطُ بِالرَّأْسِ، عمامہ جو ہم پہنتے ہیں عربی میں اسے عمامہ کہتے ہیں۔ اسے عمامہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پورے سر کو ڈھانکتا ہے، پورے سر کا وہ احاطہ کرتا ہے، اسی لیے عمامے کو عربی میں عمامہ کہتے ہیں۔ اب مصنف نے اس کی تعریف بیان کی ہے وَأَمَّا الْعَامُ فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا۔ عام اس چیز کو کہتے ہیں، یا اس لفظ کو کہتے ہیں فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء شامل ہو، جو 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء پر مشتمل ہو۔ قولہ ما سے مراد ہے لفظ،
ما سے مراد ہے لفظ، یعنی عام ایسا لفظ ہے جو قولہ عم الشیئین قید یخرج ما لا یتناول الا واحدا. عم الشیئین مصنف نے کہا دو اشیاء، جو دو اشیاء پر مشتمل ہو. دو کا استعمال کیوں مصنف نے کیا؟ تاکہ وہ ایسے لفظ کو نکالے جو صرف ایک پر مشتمل، ایک چیز پر مشتمل ہو. مثلا کالعالمی، جیسے اسما، نام. مثل زید، زید یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس کے صرف ایک ہی معنی ہیں، اس میں دو اشیاء شامل نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی شے شامل ہیں. جو ایک شے پر شامل ہو، جس میں ایک ہی شے ہو، جو ایک شے پر مشتمل ہو، وہ عام نہیں ہو سکتا. عام وہ ہے جو کم از کم دو یا دو سے زیادہ اشیاء پر مشتمل ہو. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام ایسی چیز کو کہتے ہیں، یا ایسی چیز یا فرد کو کہتے ہیں جو اسی قسم کے متعدد چیزوں یا افراد پر مشتمل ہو. اسی قسم کے، یعنی لفظ جس پر دلالت کرے، اسی قسم کے جو اس کے اپنے جن سے ہو یا قسمیں ہو، اسی پر وہ مشتمل ہو. دو یا دو سے زیادہ پر مشتمل ہو، اسے عام کہتے ہیں. عام ایسی چیز یا فرد کو کہتے ہیں جس میں اسی قسم کے چیزیں یا افراد شامل ہو، اسی قسم کے چیزوں یا افراد پر مشتمل ہو. یہ جو تعریف مصنف نے بیان کی ہے، وَهَذَا تَعْرِيفٌ لُغَوِيٌّ بِلَا قَيْدٍ كَيْ يَكُونَ فِيهِ شُمُولٌ مَا. مصنف نے یہ تعریف جو بیان کی ہے، اصطلاحی تعریف عام کی نہیں ہو سکتی، یہ لغوی تعریف ہے. اس میں مصنف نے کوئی قید بیان نہیں کی ہے، یہ قیود سے مجرد ہے، تاکہ اس میں یہ جو شمول ہے، کسی قسم کا بھی شمول جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. یعنی جس لفظ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء شامل ہے، اسے ہم عام کہیں گے. یہ لغت میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. یا ہم یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے یہ تعریف اس لیے عام کی بیان کی ہے کیونکہ اسلاف میں ہم دیکھتے ہیں، اسلاف کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام لفظ جو ہیں وہ مطلق کے معنی میں اسے استعمال کرتے، یا مطلق کو عام لفظ کے معنی میں استعمال کرتے. عام اور مطلق کو دونوں استعمال کرتے، لیکن عام کو کبھی کبھار مطلق کے معنی میں استعمال کرتے، یا مطلق کو عام کے معنی میں استعمال کرتے. اس لیے ہم متقدمین میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہی تعریف عام کی بیان کرتے ہیں. لیکن یہ جو تعریف ہے، اس میں ہر قسم کا شمول، ہر قسم کا عموم اس میں داخل ہے. لیکن یہ تعریف مطلق پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ تعریف جو ہو وہ ایسی تعریف ہونی چاہیے جس میں صرف معرف داخل ہو، نہ ایسی تعریف جس کی ہم تعریف بیان کریں اس میں بس وہی شامل ہو، باقی جو اشیاء ہیں وہ اسے نکلے. تو ہم عام کی ایسی تعریف ہمیں بیان کرنی ہے جس سے مطلق وغیرہ شامل نہ ہو، صرف ہمیں عام کے متعلق خبر دیں. اب مصنف نے جو تعریف بیان کی ہے، وَأَمَّا الْعَامُ فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا. اب اس کی مثال بیان کی ہے، مِنْ قَوْلِكَ عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ. عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالْعَطَاءِ. میں نے زید اور عمر کو عطیہ میں شامل کیا. عممت یعنی میں نے دونوں کو دیا. وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ، اور میں نے سارے لوگوں کو دیا. یعنی من قولک عممت زیدا وعمرا بالعطاء وعممت جمیع الناس بالعطاء، ای ان العام مأخوذ من قولک. یعنی مصنف کی مراد ہے کہ عام کہاں سے ماخوذ کیا گیا ہے؟ عممت بالعطاء، میں نے عطیہ کو عام کیا. ای شملت المذکورین، یعنی جن کا میں نے ذکر کیا یہ سب اس میں شامل ہے، میں نے ان سب کو دیا. ففی العام شمول، تو اس سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ عام جو ہے اس میں شمول ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اس میں شامل ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ اس میں شامل ہوتے ہیں. او یکون مثالا للعام الذی یتناول شیئین والعام الذی یتناول جمیع الجنس. یا مصنف نے آپ دیکھیں اس میں دو مثالیں بیان کی ہے. عممت زیدا وعمرا، دو ہیں اس میں نے دو کو دیا، زید اور عمر، اس میں دو شامل ہیں. وعممت جمیع الناس، میں نے سب لوگوں کو دیا. یہ کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ یتناول جمیع الجنس، یہ تمام اجناس اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
چونکہ مصنف نے کہا عم الشیئین فصاعدا، دو کی مثال کس میں دی مصنف نے؟ زید اور عمر کی مثال. فصاعدا دو سے زیادہ کی مثال کے لیے مصنف نے کہا وعممت جمیع الناس بالعطاء، میں نے سب لوگوں کو دیا. جب مصنف نے کہا میں نے سب لوگوں کو دیا تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں. والعام الذی یتناول جمیع الجنس، اس میں تمام اجناس اس میں داخل ہوئے. لوگوں کے جو اجناس ہیں، ناس، ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ اسی قسم کے اشیاء یا اسی قسم کے افراد یا اسی قسم کی جنس سے اس میں داخل ہو. تو ناس میں صرف لوگ داخل ہوں گے، حیوان وغیرہ داخل نہیں ہوں گے. اب چونکہ یہ لغوی تعریف ہیں، عام کی اصطلاحی تعریف نہیں ہے، اسی لیے ہم نے یہاں عام کی بہترین جو تعریف ہے وہ یہاں ذکر کی ہیں. وہ ہے، اس میں مختلف تعریفیں اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ تعریف سب سے زیادہ بہت اچھی تعریف ہے. وہ ہے اللفظ المستغرق لجمیع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غیر حصر. یہ آپ نوٹ کر لیجئے اور اسے اچھے سے سمجھیے گا. اللفظ المستغرق لجمیع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة. دفعہ یا دفعہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، دال پر ضمہ یا فتحہ کے ساتھ. دفعتاً واحدتاً یا دفعتاً واحدتاً دونوں صحیح ہیں. من غیر حصر، ایسا لفظ المستغرق لجمیع ما يصلح له، جس میں وہ تمام اشیاء شامل ہو جس کے لیے وہ مناسب ہوں. بحسب وضع واحد، لیکن ایک وضع کے اعتبار سے، جس میں صرف وضع ایک ہو. دفعتاً واحدتاً، ایک ہی بار میں ایک وضع ہو. من غیر حصر، کسی حصر کے بغیر، کسی متعین حد کے بغیر. اب اس کی تعریف، اس کی شرح یہ ہے، تعریف کی شرح یہ ہے. المستغرق، مستغرق استغراق سے نکلا ہے، من الاستغراق، وهو التناول مع الاستيعاب، وهو التناول مع الاستيعاب. اس کے معنی کیا ہیں؟ استغراق کے معنی کیا ہیں؟ بالاستیعاب، سب کو داخل کرنا. استیعاب غالباً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس میں شامل ہو، جس میں شمول ہو، احاطہ جس میں ہو. یقال استغرق العمل لیلۃ، عربی میں کہا جاتا ہے استغرق العمل لیلۃ، اس نے رات کو کام کیا، رات میں اس نے کام کیا. لیکن استغرق العمل لیلۃ، استغراق لفظ استعمال کیا، یعنی ساری رات اس نے کام میں گزاری، یعنی ساری رات، یہ رات میں کام اس نے کیا، لیکن رات کا ایک حصہ یا دو حصہ نہیں، بلکہ چونکہ استغرق لفظ استعمال ہوا، اس کے کیا معنی ہیں؟ پوری رات میں اس نے، یہ پوری رات کام کرتا رہا. ای استوعبها کلها، یعنی ساری رات یہ کام میں مشغول تھا. تو مستغرق یعنی جو پورے میں، پورا جس میں شامل ہو. لجمیع ما يصلح له، ای لجمیع ما يدخل تحت اللفظ لغة او عرفا. لجمیع ما يصلح له، مستغرق کس میں ہو، اس میں کیا اشیاء شامل ہو؟ وہ ساری اشیاء جو اس کے لیے مناسب ہو. ما يصلح له، جو اس میں يدخل تحت اللفظ، جو اس لفظ میں جو بھی مناسب ہیں وہ اس میں، اس لفظ میں داخل ہو، چاہے لغتی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے. پھر کہا بحسب وضع واحد، ایک وضع کے اعتبار سے. یعنی یہ کیوں کہا گیا؟ قید یخرج المشترک اللفظی الذی يدل علی معنیین، یہ قید ہے. یہ قید کیوں لگائی گئی؟ یخرج المشترک اللفظی، تاکہ اس سے مشترک لفظی نکلے، لفظی اشتراک اس سے نکلے. الذی يدل علی معنیین بوضعین مختلفین، جو دو معنی پر دلالت کرے. وضع مثلا مثال دی ہے القرء الدال علی الطہر والحیض. لفظ القرء عربی میں ہے، استعمال ہوتا ہے القرء. اس کے دو معنی ہیں، پاکی کے بھی اور حیض کے بھی معنی ہیں. یا اسی طرح عین، عین لفظ
آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اس سے کون سا مراد ہے؟ لفظ تو ایک ہے لیکن معنی کتنے ہیں؟ ایک سے زیادہ. اس لفظ کو ہم عام نہیں کہہ سکتے. عام صرف وہ لفظ ہو سکتا ہے جس میں صرف ایک معنی شامل ہو. اسی لیے ہم نے کہا بحسب وضع واحد، جس میں وضع صرف ایک کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو. ہم لفظ عین استعمال کریں تو آپ کہیں گے، آپ قرینہ ڈھونڈیں گے کہ یہ عین لفظ اس سے مراد آنکھ ہے یا چشمہ ہے. القر لفظ جو ہے ہمیں پہلے قرینہ ڈھونڈنا ہے، اس قر سے مراد طہور ہے، پاکی ہے یا حیض ہے. تو یہ لفظ عام نہیں ہو سکتا سوائے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرینے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ عین سے مراد آنکھ ہے یا عین سے مراد چشمہ ہے. تو قرینے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام ہے، لیکن اس کے بغیر اسے ہم عام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے دو وضع ہیں. اس لفظ کے عین یا قر کے یہ دو معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن عام ایسا لفظ ہے جو صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا، پھر دفعتاً واحدہ، بیک وقت. قید یخرج النکرۃ فی سیاق الاثبات کرجل. اس سے ہم نے نکالا، دفعتاً واحداً سے ہم نے کیا نکالا؟ النکرہ فی سیاق الاثبات، جب لفظ نکرہ اس بات کے معنی میں استعمال ہوا ہو، لفظ نکرہ ہو لیکن اس بات میں، نفی میں نہیں. مثلا رجل، لفظ رجل، رجل کے کیا معنی ہیں؟ آدمی. فإنها مستغرقہ، رجل آدمی، یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. ولیکن استغراقها بدلی لا دفعة واحدہ، لیکن اس کا جو استغراق ہے، اس کا شمول جو ہے، رجل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے، اس اعتبار سے یہ عام ہے. لفظ رجل آدمی، یہ آدمی ایک ہی ہے لیکن یہ آدمی اصل میں اگرچہ یہ ایک ہی ہے لیکن اس میں کوئی بھی آدمی شامل ہو سکتا ہے. مثلا میں آپ کو کہوں اکرم طالباً، میں کسی سے کہوں اکرم طالباً، طالب علم کا اکرام یا اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. اب یہاں 20 مثلا طلاب یہاں موجود ہیں، میں نے کسی سے کہا، دوسرے سے کہا کہ اکرم طالباً، طالب علم کی عزت کرو. اس میں آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس اعتبار سے یہ عام ہے. میں نے اسے کیا کہا؟ طالب علم کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. میں نے ایک طالب علم کا ذکر کیا لیکن یہ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب میں نے اسے ایسا حکم دیا، اب اس نے آپ میں سے کسی ایک کی عزت کی، ہم کہیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی، اس نے حکم پر عمل کیا، کیونکہ میں نے کیا اسے کہا؟ ایک طالب علم، رجل یا طالب، ایک طالب علم. پہلے تو یہ عام ہے، آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے. لیکن جب اب یہ اس نے حکم پر عمل کیا، آپ میں سے ایک کو چنا، آپ میں سے ایک کی عزت کی، تو اس اعتبار سے یہ اب عام نہیں رہا. بات آئی سمجھ میں؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ اس استدراک کو بدلی کہتے ہیں، اس عموم کو بدلی کہتے ہیں، اس عموم کو بدلی کہتے ہیں. وَهَذَا احترازا من المطلق. اب اس سے اس نے مطلق کو نکالا. دفعتاً واحدتاً سے کیا نکلا؟ مطلق نکلا. جو میں نے کہا کہ اس تعریف میں، مصنف کی تعریف میں مطلق بھی شامل ہوگا، لیکن دفعتاً واحدتاً سے ہم نے کیا نکالا؟ مطلق کو نکالا. مطلق مقید، آپ کو معلوم ہوگا اصول فقہ میں مطلق اور مقید. تو مطلق کو ہم نے اس سے نکالا. لأن المطلق عام، مطلق بھی عام ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے ابھی دی. ولیکن عمومہ بدلی ولیس عمومہ عموما شمولی، اس کا عموم کیا ہوتا ہے؟ بدلی، نہ کہ شمولی. عام کا عموم شمولی ہوتا ہے، اس میں سارے اسی قسم کے یا اس کی جنسیں تمام شامل ہوتی ہیں. عام میں اس کی تمام قسمیں، اس کی تمام جنسیں شامل ہوتی ہیں. مثلا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الانسان لفظ جو ہے یہ عام ہے، اس میں تمام افراد شامل ہے، مرد ہو
خواتین ہو، مومن ہو کافر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس میں تمام شامل ہے۔ اب اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے سوائے اگر دلیل ملے، دلیل کے بغیر اصل کیا ہے، عام میں سارے شامل ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں، اسے شمولی العموم الشمولی کہتے ہیں، اسے العموم الشمولی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا لأن المطلق عام، مطلق بھی عام ہوتا ہے لیکن اس کا عموم جو ہوتا ہے ولیکن عمومہ بدلی، اس کا عموم بدلی ہوتا ہے۔ بدلی عموم کسے کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، طالب علم کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی طالب علم آ سکتا ہے، لیکن جب اس نے ایک طالب علم کی عزت کی اب عام اس اعتبار سے نہیں رہا، اسے عموم بدلی کہتے ہیں۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اب اس کی مثال دیکھیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، جس نے اپنی خاتون سے زہار کیا۔ زہار کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کا جو ہے کفارہ بیان کیا، کفارے میں بیان کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وہ گردن آزاد کرے۔ رقبہ کسے کہتے ہیں، گردن۔ اس سے کیا مراد ہے، جو غلام ہو یا لونڈی، اس میں غلام بھی آ سکتا ہے، اس میں لونڈی بھی شامل ہے، اس میں چھوٹا بھی شامل ہے، بڑا بھی شامل ہے۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، کیونکہ رقبہ کیا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے، لیکن یہ عام، اس کا عموم کیا ہے، اس کا عموم شمولی ہے یا بدلی، اس کا عموم بدلی ہے۔ جب ہم نے کہا اس کا عموم بدلی ہے تو یہ رقبہ عام نہیں ہے، یہ کیا ہے، مطلق، کیا ہے، مطلق۔ کیسے اس کا عموم بدلی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فتحریر رقبہ، اس کا کفارہ ہے کہ آپ گردن آزاد کرو۔ عام میں کیا ہوتا ہے، جب ہم نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اس میں بعینہ ہی سب شامل ہے، آپ بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، بعینہ ہی۔ اگر ہم کسی آدمی کو بھی چنیں، چاہے خاتون ہو، مرد ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، کافر ہو، مومن ہو، بعینہ ہی سب شامل ہے۔ عام میں بعینہ ہی سب شامل ہیں، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، میں بھی، تو سب شامل ہے اس میں۔ لیکن مطلق میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا، جو ہم نے طالب علم کی مثال دی، طالب علم کی عزت کرو، اس اعتبار سے تو یہ عام ہے، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں بعینی آپ بھی مراد ہے، آپ بھی، یہ بھی مراد ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی مراد، اس کا مقصود صرف اصل میں ایک ہی ہے۔ تو فتحریر رقبہ سے کیا مراد ہے، اس میں اسے ایک آزاد کرنا ہے۔ جب اس نے ایک غلام کو آزاد کیا تو اس نے حکم پر عمل کیا، اسے کہتے ہیں عموم بدلی۔ اسی طرح اس کی مثال وَكَذَا قَوْلُكَ أَنفِقْ رِيَالًا، اسی طرح انفق ریال، میں کسی سے کہوں یا مجھ سے کوئی کہے کہ آپ ریال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ریال دو، یا 100 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو۔ اب میری جیب میں 100 کے 10 نوٹس ہیں، 100 کے 10 نوٹس ہیں، آپ نے مجھ سے کہا مجھے مثلاً 100 روپیز دیجیے، تو ان 10 نوٹس میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، بعینہ ہی سارے مراد نہیں ہیں، بعینہ ہی ایک ہی مراد ہے۔ اور وہ بعینہ ہی کب ہمیں معلوم ہوگا، جب میں وہ 100 روپیز کا نوٹ نکالوں گا۔ تو بعینہ ہی سارے شامل تو نہیں ہیں، اسی لیے یہ کیا ہے، مطلق ہے۔ ریالن لفظ کیا ہے، مطلق ہے، کیونکہ اس میں بعینہ ہی سارے 100 کے نوٹس شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کی مراد صرف ایک سے ہے، اسے کہتے ہیں، اسے مطلق کہتے ہیں۔ اکرم الطلاب، اکرم الطلاب، طالب علموں کی عزت کرو، یہ مطلق ہے کہ عام ہے، یہ عام ہے کیونکہ اس میں سب شامل ہیں۔ اکرم الطلاب، اس پر اس حکم پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جب وہ سارے آپ میں سے ہر ایک کی عزت کرے گا۔ اگر میں کہوں اکرم طالباً تو ایک کی عزت کرنے سے وہ اس نے حکم پر عمل کیا، اس کا اکرم طالباً مطلق ہے۔ اکرم الطلاب، اکرم الطلاب، اس میں سارے طالب علم شامل ہیں، اس لیے یہ کیا ہے، یہ عام ہے۔ پھر ایک اور قید ہے، من غیر حصر، بلا حصر وہ ہو، بلا
حد کے وہ ہو. قید یخرج لفظ عشرۃ مثلا، اس سے ہم نے کیا نکالا؟ مثلا 10. جب ہم کسی چیز کے ساتھ 5 10 وغیرہ کہیں گے تو یہ اس سے قید اب ہوئی. اس سے مثلا اکرم عشرۃ طالبا، تو اس سے کیا یہ کیا بنے گا؟ یہ عام ہوگا کہ مطلق ہوگا؟ مطلق ہوگا، کیونکہ ہم نے 10 کی قید لگائی. لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم، اب چونکہ اسے ہم نے ایک لفظ سے محصور کیا، اس کی حد متعین کی، اب یہ عموم کے صیغوں میں سے نہیں ہوگا، اسے ہم عام نہیں کہہ سکتے. علی رأی الاکثرین، اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ جب حصر لگے، جب ہم کسی لفظ کو محصور کرے، کوئی خاص متعین حد اسے دیں، تو ایسا لفظ اب عام نہیں رہے گا، یہ لفظ عام نہیں ہوگا. تو یہ تھی عام کی تعریف. اچھے سے سمجھ میں آئی؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غیر حصر. اب ہم نے کہا کہ یہ تعریف، اس میں ہم نے مطلق کو الگ نکالا. اب یہ جو تعریف ہے یہ کس کی تعریف رہے گی؟ یہ صرف عام کی تعریف ہوگی. اس سے ہم نے مطلق کو نکالا. مصنف نے مطلق وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ مطلق اور عام میں اب کیا فروق ہے، کیا فرق ہے. الفرق بین العام والمطلق، مطلق اور عام کے درمیان فرق. پہلی فرق کیا ہے؟ من حیث التعریف، تعریف کے اعتبار سے. فتعریف العام کما تقدم، عام کی تعریف تو ہم نے سنی. والمطلق ہوا، مطلق کی تعریف کیا ہے؟ اللفظ الدال علی الحقیقت من حیث ہی من غیر قید. مطلق ایسا لفظ ہے جو اپنی حقیقت پر دلالت کریں، یعنی جسے ہم حقیقت پر محمول کریں. کوئی لفظ مثلا جس کی مثال نے دی، طالب کی مثال ہم نے دی، رقابہ کی مثال دی، اسے ہم حقیقی معنی مراد لیں گے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. لیکن من غیر قید، کسی قید کے بغیر، کسی صفت کے بغیر، اس کے ساتھ کوئی صفت اٹیچ نہیں کیا جائے گا، مطلق لفظ استعمال کیا جائے گا. مثلا طالب، جب میں نے کہا اکرم طالبا، تو یہ لفظ کیا ہے؟ ایک تو حقیقت پر محمول ہے، حقیقی معنی سے ہم نے مراد لیے، اور اس کے ساتھ میں نے کوئی قید نہیں لگائی، مطلق میں نے طالب کا لفظ استعمال کیا. اگر اس کے ساتھ میں کوئی اور قید لگاتا تو اب یہ مطلق نہیں رہتا. مثلا اگر میں کہتا اکرم طالبا مجتہدا، اکرم طالبا مجتہدا، مجتہد طالب علم کی عزت کرو، یعنی جو محنتی ہو. اب جو میں نے یہ مجتہد کی قید لگائی، اس قید سے اب یہ مطلق نہیں رہا، اس کو ہم نے اب قید کیا. مطلق لفظ کب مطلق ہوگا؟ جب وہ بلا قید ہو، جب وہ بلا قید ہو، اپنے حقیقی معنی پر محمول ہو اور بلا قید ہو. مثلا فتحریر رقبہ کی مثال ہم نے دی، اگر اس کے ساتھ ہم کہیں گے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اب اس کے ساتھ مؤمنہ قید ہم نے لگائی، تو اب یہ مطلق نہیں رہا، اب یہ اس اعتبار سے خاص رہا، اب اسے مومن غلامی سے آزاد کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے یہ مقید رہا، لیکن ایک اعتبار سے تو وہ پھر بھی عام ہے. رقابہ مؤمنہ سے مراد غلام بھی ہو سکتا ہے اور لونڈی بھی ہو سکتی ہیں، بڑا بھی ہوگا، اس سے مراد بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے. لیکن مؤمنہ سے اس کی قید جو لگی، ایک اعتبار سے اب یہ مقید رہا، اب یہ مطلق نہیں رہا. کس اعتبار سے؟ کہ اب اس میں صرف مؤمن شامل ہے، کافر وغیرہ شامل نہیں ہے. جب کوئی قید لگائی جائے تو اب وہ مطلق نہیں رہے گا. دوسری فرق کیا ہے؟ من حیث الحکم، حکم کے اعتبار سے، جس کی مثال ہم نے بھی دی. فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ بل تحصر براءة الذمة بواحدة منها. حکم کے اعتبار سے اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ حکم کیا ہے، عام کا حکم کیا ہے، مطلق کا حکم کیا ہے. حکم کے اعتبار سے بھی اس میں فرق ہے. وہ کیا ہے کہ جب مطلق کے متعلق کوئی حکم دیا جائے گا، اس میں وہ تمام افراد شامل نہیں ہوں گے جو
اس کے تحت آ سکتے ہیں، جو مناسب ہیں کہ اس کے تحت وہ شامل ہو. مثلا طالب، اکرم طالباً، مناسب ہیں کہ اس میں سب آپ طالب علم شامل ہوں. اکرم طالباً میں کیا مناسب ہیں کہ سب اس میں شامل، کیونکہ اس میں مناسبت واضح ہے. لیکن حکم کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، جب اس نے آپ میں سے کسی ایک کا احترام کیا، اس نے اس حکم پر عمل کیا، چونکہ اس سے مراد سارے طالب علم نہیں ہیں. جب میں نے مطلق کا جب حکم ہوگا تو اس میں تمام افراد شامل نہیں ہوتے، بلکہ ایک پر عمل کرنے سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا. اکرم طالباً، جب اس نے آپ میں سے ایک کا احترام کیا، وہ اب بری الذمہ ہوا، میرے حکم سے وہ اب بری الذمہ ہوا. لیکن جہاں تک عام کا تعلق ہے، اما العام فیشمل جمیع الافراد التي تصلح للدخول تحته، اس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں. ولا تبرأ الذمة الا بفعل الجمیع، اس میں جب تک وہ سب پر عمل نہیں کرے گا وہ بری الذمہ نہیں ہوگا. جب میں نے اسے کہا اکرم الطلاب، آپ طالب علم کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، جب وہ آپ میں سے ہر ایک کی عزت نہ کرے تب تک وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ عام میں ہر ایک فرد شامل ہوتا ہے، اور مطلق میں اگرچہ ہر فرد شامل ہوتا ہے لیکن حکم کے اعتبار سے وہ ان میں سے صرف ایک پر عمل کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی طرح تیسری فرق کیا ہے؟ عموم العام شمولی و عموم المطلق بدلی. عام کا عموم شمولی ہوتا ہے، اس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں، اس کی تمام قسمیں اور جنسیں اس میں شامل ہوتی ہیں. وعموم المطلق بدلی، اور مطلق کا جو عموم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدلی. اگرچہ اس میں سب شامل ہوتے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے اس کی مراد مقصد صرف ایک ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ مقصد صرف ایک ہوتا ہے، ایک پر عمل کرنے سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا. اس کے بغیر بھی علماء نے اس کی فروق بیان کی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ استثناء صرف عام پر داخل ہوتا ہے، مطلق پر استثناء داخل نہیں ہوتا. مثلا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اب الا جو ہیں استثناء داخل ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ عام، کیونکہ عام پر ہی استثناء داخل ہوتا ہے، مطلق پر استثناء داخل نہیں ہوتا. اس کے بغیر بھی کچھ فروق علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں تین فروق، یہ واضح ہیں اور اہم ہیں، بنیادی فروق یہ ہیں. اب اس کے بعد مصنف نے کہا وَأَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ وَأَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ. اب اس نے اس کے صیغے بیان کیے ہیں، یہ بھی اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ عام کے صیغے کیا ہیں، کیسے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ عام ہے. تو مصنف نے کہا اس کے صیغے 4 ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اس کے صیغے ہیں، صرف 4 نہیں ہیں. وَهَذَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ، اس سے مراد حصر نہیں ہے. حصر یعنی صرف 4 ہی اس کے صیغے نہیں ہیں، بلکہ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، کیونکہ اس کے صیغے 4 سے زیادہ ہیں. اس سے مراد حصر نہیں ہے. حصر سے مراد یعنی صرف 4 ہی نہیں ہیں. مصنف کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف 4 صیغے ہیں، کیونکہ اس کے 4 سے بھی زیادہ صیغے ہیں. لیکن مصنف نے ایسا کیوں بیان کیا؟ اس کے 4 صیغے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا یہ مختصر اصول فقہ مختصر سی کتاب ہے، اسی لیے مصنف نے اس میں جو اہم صیغے ہیں جو زیادہ نصوص میں استعمال ہوئے ہیں وہی صیغے مصنف نے بیان کیے ہیں. چونکہ مصنف نے اس میں اختصار کے ساتھ کام لیا ہے، اس لیے مصنف نے صرف 4 بیان کیے ہیں. اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 4 صیغے ہیں. تو مصنف نے پہلا کیا بیان کیا؟ الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. الاسم الواحد یعنی مفرد اسم، المعرف جو معرفہ ہو بالالف واللام، جس پر الف لام داخل ہوا ہو. الاسم الواحد ای المفرد یعنی مفرد ہو، سنگولر ہو. والمراد بالالف واللام، الف لام سے کیا مراد ہے؟ الاستغراقیہ، الاستدراقیہ لاستغراق الجنس او الافراد. الاسم الواحد المعرف بالالف واللام، اس میں واحد ہو، مفرد ہو، سنگولر ہو، لیکن وہ معرفہ ہو، اس پر الف لام داخل ہوا ہو، لیکن وہ الف لام کیا ہوتا ہے؟ وہ الف لام کیا ہو؟ استغراقیہ، یعنی اس میں تمام اجناس، اس کے تمام افراد شامل ہوں.
مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمد جو ہیں آپ دیکھیں گے مفسرین لکھتے ہیں الحمد جو الف لام ہے یہ ہے الف لام استغراقیہ، اس میں استدراق ہے۔ استغراق سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس میں حمد کی تمام قسمیں اور تمام جنسیں شامل ہیں، اس میں حمد کی تمام قسمیں اور تمام جنسیں شامل ہیں۔ تو اس الف لام سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام اس کے تمام اجناس، اس کے تمام افراد، اس کے تمام اقسام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ الاسم الواحد المعرف بالالف واللام وعلامتها، الضابط یا علامہ اس کی نشانی یا ضابطہ کیا ہے؟ صحت وقوع کل موقعها۔ اب اس کی علامت یا اس کا ضابطہ یہ ہے، اس سے آپ کو کافی مدد ملے گا کہ اگر ہم اس کی جگہ لفظ کل استعمال کریں، کلو کے معنی کیا ہیں؟ سب، سارے، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، کل کے معنی کیا ہیں؟ سب اور سارے۔ اگر ہم کل لفظ استعمال کریں، اس کے بغیر اس پر لفظ کل استعمال کریں تو یہ غلط نہیں مانا جائے گا، یہ لفظ اس پر داخل ہو سکتا ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ اس پر اگر ہم لفظ کل لگائیں گے تو یہ لفظ غلط نہیں ہوگا، یہ جملہ غلط نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے لیے مناسب ہوگا۔ مثلا کقولہ تعالی ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ انسان، یہ معرفہ ہے، اسم الواحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ الناس۔ انسان کیا ہے؟ اسم واحد ہے، معرف ہے الف لام سے، اور یہ الف لام کیا ہے؟ استغراقیہ، اس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان وغیرہ سب شامل ہے، کافر ہو مومن ہو، اس میں سارے شامل ہیں، کیونکہ الانسان لفظ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ عام کیوں ہے؟ اس میں واحد ہے، معرف ہے الف لام سے، اور یہ الف لام کیا ہے؟ استغراقیہ۔ اب کیسے معلوم ہو جائے یہ استغراقیہ ہے؟ یہ اسم جو ہے یہ عام ہے جب ہم اس پر کل، اگر ہم کل اس پر داخل کریں تو ایسا غلط نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کل الانسان، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ایسا غلط ہوگا؟ نہیں، ایسا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل لفظ استعمال نہیں کیا ہے یا جمیع لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ الانسان اسم واحد معرف ہے، معرفہ ہے الف لام کے ساتھ۔ اگر آپ اس پر کل داخل کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب ہم اس پر کل داخل کر سکتے ہیں تو اس سے کیا معلوم ہوگا؟ یہ علامت ہوگی، نشانی ہوگی کہ یہ لفظ عام ہے۔ پھر الا الذین آمنوا، اب انسان لفظ استعمال ہوا، اس میں واحد معرف الف لام کے ساتھ، الف لام استغراقیہ ہے۔ پھر الا الذین آمنوا، اب استثناء بھی ہم دیکھتے ہیں۔ فہذا عام بدلیل الاستثناء، یہ عام ہے، کیوں ہے عام؟ کیونکہ اس پر استثناء داخل ہوا۔ ہم نے کہا استثناء کس پر داخل ہوتا ہے؟ متصل استثناء عام پر داخل ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ لأن الاستثناء معیار العموم، لأن الاستثناء معیار العموم، یہ آپ کثرت سے یہ عبارت آپ دیکھیں گے کتب فقہ میں۔ استثناء جو ہے وہ عموم کا معیار ہے، عموم کا میزان ہے۔ یعنی استثناء کس پر دلالت کرتا ہے؟ عام پر۔ جب ہم نے کہا الا الذین آمنوا تو اس سے لازماً یہ مراد ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عام ہیں۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ لفظ انسان عام ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ الانسان پر جو الف لام ہے وہ کیا ہے؟ استغراقیہ۔ پھر ہم نے اس پر کل داخل کیا، جب ہم نے کل داخل کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ تو کل کا اس پر داخل ہونا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس پر ہم کل لفظ داخل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ الانسان لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ تو علامت کیا ہے اس کی؟ جب آپ دیکھیں گے اس میں واحد معرفہ ہے، الف لام داخل ہوا ہے،
آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ عام ہے؟ جب آپ اس پر کل داخل کرو گے. جب آپ اس پر کل داخل کرو گے اور آپ دیکھو گے کہ اس پر کل داخل کرنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ عام ہے. اب اگر استثناء اس کے بعد ہوگا تو اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ لفظ عام ہے، کیونکہ استثناء کس پر داخل ہوتا ہے؟ استثناء صرف عام پر داخل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، تو الہ کیا ہے؟ عام ہے. الہ، لا الہ الا اللہ، الہ کس پر داخل ہوا؟ الہ لفظ پر. الہ معبود، اس میں تمام معبود مراد ہیں. واسم الجمع المعرف بالالف واللام. اب ایک اور صیغہ کیا ہے مصنف نے بیان کیا ہے؟ واسم الجمع، اسم جمع، المعرف بالالف واللام، جو معرفہ ہو، جس پر الف لام داخل ہوا ہو. جمع کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عام جمع، مثلا مؤمن اور مؤمنون، مسلم اور مسلمون. دوسری قسم ہے جسے اسم الجمع کہتے ہیں. اسم الجمع کہتے ہیں ایسے جمع کو جس کا مفرد نہیں ہو، جس کا مفرد اپنے لفظ میں سے نہیں ہو، اپنے لفظ میں سے اس کا مفرد نہیں ہو. اس کی مثال نساؤن، یہ جمع ہے. کس کا جمع ہے؟ امرأۃ. لیکن امرأہ جو لفظ ہے وہ نساء کے لفظ میں سے ہے نہیں، بلکہ معنی کے اعتبار سے جو میں نے یہاں لکھا ہے یدخل فیہ ما لہ مفرد وما لیس لہ مفرد، جس کا مفرد نہیں ہو من لفظی، اپنے لفظ میں سے، بل من معناہ، بلکہ معنی سے اس کا لفظ اس کا مفرد ہو. نساء اس کا مفرد کیا ہے؟ امرأۃ، لیکن یہ اس کے لفظ میں سے امرأۃ نساء کے لفظ میں سے نہیں ہے، بلکہ معنی میں سے ہے. اسے عربی میں اسم الجمع کہتے ہیں. اسی طرح ابل کا مفرد کیا ہے؟ ابل کا اپنے لفظ میں سے مفرد نہیں ہے، اسے اسم الجمع کہتے ہیں. اسی طرح اسم الجنس ہوتا ہے، مثلا الماء. اسی طرح اسم الجنس الجمعی ہوتا ہے، مثلا بقر اور بقارون وغیرہ. اب مصنف نے جو کہا اسم جمع معرفہ ہو وہ بھی عام پر دلالت کرتا ہے. اس کی مراد صرف اسم جمع نہیں ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، بلکہ اس سے مراد عام ہر کوئی جمع ہے. یدخل فیہ ما لہ مفرد من لفظ ما لہ مفرد وما لیس لہ مفرد من لفظہ، جس کا مفرد ہو اپنے لفظ میں سے، جس کا مفرد اپنے لفظ میں سے نہیں ہو. یہ دونوں اس میں شامل ہیں، مثلا مؤمن اور مؤمنون، یہ بھی اس میں شامل ہیں. اور ایسا اسم جمع بھی اس میں شامل ہے جس کا اپنے لفظ میں سے مفرد نہیں ہے، اس میں تمام شامل ہیں. تو معلوم ہوا لفظ المؤمنون، المسلمون، الابل یا النساء یہ کیا ہیں؟ یہ کس کے صیغے ہیں؟ یہ عموم کے صیغوں میں سے ہیں، یہ عام کا صیغہ ہیں. اس کے علاوہ بھی مصنف نے کچھ اور صیغے بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد، ذا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشاء